السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آریان ایسر فیملیز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسر فیملیز، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آج کل اسپوک پرسن سکرین سے بالکل ہی غائب ہیں۔ صرف اور صرف جو آفیشیل اسپوک پرسن نہیں ہے راجہ ریاض صاحب کی چند ویڈیوز سامنے اور ان کے وائس نوٹ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آفیشیل اسپوک پرسن ہیں 3، وہ بالکل ہی سکرین سے غائب نظر آتے ہیں، تو اسی وجہ سے ممبران بہت پریشان ہیں، بار بار وڈرا کا پوچھ رہے ہیں۔ تو وڈرا کے بارے میں سی ای او سیف الرحمان صاحب نے واضح بتا دیا ہے، وڈرا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک اور جب تک اکاؤنٹس اوپن نہیں ہوتی کسی شخص کو مل نہیں سکتا۔ بعد میں اب دوسری رائے نہیں رہے گی کہ بندہ بتائے گا یا نہیں ملے گا، اس میں تو سی ای او سیف الرحمان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، آپ کو وضاحت کی ضرورت ہو تو۔ اس کے بعد اسپوک پرسن حضرات بھی خاموش ہیں، وہ سوائے شہزاد راز صاحب کا ایک میسج آیا اور شیخ شامی کے جسٹ ایک ہی میسج آیا، اس کے بعد ان کو تسلی یا ان کو اگلا لائے عمل کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو صاف اور سیدھی بات اور حقیقت بات کر دوں کہ تھوڑا سا صبر کریں آپ لوگ۔ 6 ستمبر کو نیب کی پیشی ہے سی ای او سیف الرحمان صاحب کی، کہ وہاں ان کو کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر بھی وڈرا کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، نہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر طلبی ہے، سپریم کورٹ میں نیب اور سی او سیف الرحمان صاحب پیش ہوں گے تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کہ سی او سیف الرحمان صاحب کو ضمانت بھی مل جائے یا یہ کیس بھی خارج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تصویر کے 2 رخ ہیں، ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ صرف کامیابی ہو سکتی ہے، ہماری نیت ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، باقی ہونے کا کام ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ بعد میں آپ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا، ہم ایک رائے ہے جو شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مہربانی کرے اور اللہ پاک فیملیز کو کامیاب کرے تاکہ آپ لوگوں کو وڈرا مل۔ تو چند اس کے علاوہ کافی سارے دوست بار بار میسیجز کر کے کال کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ اختر کنسلٹنٹ اینڈ پراپرٹیز والوں کا کیا بنا۔ نمبر سے انہوں نے اپنی آرڈرز لینے تھے جو اعلان کیا تھا شیخ شامی صاحب نے۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کوئی بھی اس سائڈ پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ آنے والے ٹائم میں جب وقت اچھا ہے تو یہ سلسلہ بھی شروع ہو، کیونکہ ویب سائٹ بھی اپڈیٹ ہو رہی ہے اور منڈے تک کا اعلان کیا گیا ہے کہ کافی سارے دوستوں کے میسج آ رہے ہیں کہ ہمارا پروفٹ بھی نہیں لگ رہا، کیش باکس ٹو بیک کیش باکس فنڈ ٹرانسفر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لوگ وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، اسپوک پرسن سکرین سے غائب ہیں اور ان کو کوئی رائے جسٹ ایک میسج کے بعد وہ تمام خاموش بیٹھے ہیں۔ میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بالکل پریشان نہ ہو۔ امید ہے کہ منڈے کو انشاءاللہ تعالی ویب سائٹ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اور آپ ہرگز پریشان نہ ہوا کریں۔ کچھ تکنیکی چیزیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن میں ٹائم ضرور لگتا ہے، اور سیف الرحمان صاحب پہ آپ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کی جو باتیں کہی ہوئی ہیں امید ہے کہ وہ پوری کریں گے۔ باقی دل کے حالات اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ آپ نے سی ای او سیف الرحمان صاحب پہ اعتبار کر کے پیسہ لگایا ہے تو ابھی انہی پہ اعتبار اور آنے والے کچھ دن صبر کریں، جو کہ سپریم کورٹ کے ہیں اور نیب کے کچھ دیز ہیں، ان میں خاموشی اختیار کریں، جس میں آپ تمام ممبران کا فائدہ ہے، کیونکہ شور مچانے سے واویلا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کریں اور انشاءاللہ تعالی یہی امید رکھیں کہ اللہ ہم سب کے لیے بہتری کرے، کیونکہ اس میں تمام یتیم مساکین غریب لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو چھوٹے انویسٹر ہیں وہ حد سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کریں، انشاءاللہ اچھا ہی ہو اور اچھی سوچ رکھیں، اور گروپس میں آ کے آپس میں لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور بار بار یہ پوچھنے سے کہ وڈرا ملے گا یا نہیں۔ وڈرا کے بارے میں تمام تر یوٹیوبر حضرات نے بھی آپ کو بتا دیا ہے اور سی او سیف الرحمان صاحب نے بتا دیا ہے کہ جب تک اکاؤنٹس اوپن نہیں ہوں گے آپ لوگوں کا یہی سوال ہوگا کہ کرپٹو 60% ہے، اور بہت سے سوالات جو آپ لوگ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں سے ایک سائڈ پہ ہوتے ہی آپ فی الحال دعاؤں پہ اور اپنے نماز پہ توجہ دیں، تاکہ نماز کے بعد جو بھی دعا کریں اللہ پاک اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایسا گروپس کے تمام ممبران کی اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گا، اور انشاءاللہ وڈرا کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں چند باتیں کی ہیں راجہ ریاض صاحب نے، وہ آپ کی نظر کرتے ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے نا، دیکھیں
ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ معافی دے، میری کوئی خدا نہ کرے کسی کے ساتھ نہ تو کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی اس طریقے کی کوئی بات ہے۔ اچھا میری ایک عادت ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوتا ہوں کہ یار جتنا بھی جسے کہتے ہیں نا کہ میری ذاتی جو ایک انفارمیشن ہو اور پھر جو میرا ذاتی مشاہدہ ہو، میں اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ ہوتا، میں اس چیز کا جواب ہی نہیں دیتا ہوں۔ آپ چیک کر لیجئے گا، آپ کے سورسز ہیں مختلف گروپس میں، بہت سارے جو ایس آر فیملی کے لوگ ہیں مجھ سے کئی ایسی بات جب وہ پوچھتے ہیں جس کا مجھے نہیں پتہ ہوتا، میں ان کو صاف جواب دیتا ہوں کہ یار سوری مجھے نہیں ہے پتہ۔ اس میں صرف وہ بات کرتا ہوتا ہوں جس کا یا تو مجھے پتہ ہوتا ہے یا میرا تجربہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ اب کیا پاسبلٹیز ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو۔ اچھا، اور پھر جب بھی میں بات کرتا ہوں تو وہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو دونوں سامنے رکھ دیتا ہوتا ہوں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جس دن ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا تھا تو میں نے تو اس وقت کی تھی بات، اور مجھے کافی سارے لوگوں نے کالز کی، راج صاحب یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں جی، یہ تصویر کے دو رخ ہیں، ججز ایسا بھی کر سکتے، ججز ایسا بھی کر سکتے۔ او بھائی وہ ججز کے مائنڈز کس نے پڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آنریبل کورٹس ہیں، دے کین ڈیسائیڈ اینی تھنگ۔ تو بات کو صرف سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا موقف اس وقت دیکھیں ویری فرینکلی، میں نے کسی کو روکا تو نہیں ہے نا، میں نے تو ایک آپشن دی ہے، اوکے بھائی دونوں آپشنز ہیں، یا تو سیف الرحمان نیازی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پھر اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں، بٹ میں اپنے زندگی کے تجربے کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو شخص بھی ہے ایکس وائی زی، وہ چاہے اس کی صرف ذاتی دشمنی ہے سیف الرحمان نیازی سے، کمپنی سے، یا کسی لیڈر سے، یا کسی سے بھی، وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے، اس وقت اگر وہ سیف الرحمان نیازی کے لیے جسے کہتے ہیں نا ٹف ٹائم دے رہا ہے، جانے انجانے میں، یا کسی ایسے شخص کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، تو وہ بلیو میں، وہ میرے نزدیک وہ سمجھنے کہ وہ 5 لاکھ ایسے لوگ، اس میں کئی غریب غربا ہوں گے بیچارے، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، ہر شخص نہیں آسودہ حال ہوتا بھائی، وہ ایسے لوگوں کی وہ بددعائیں لیں گے۔ آپ نے میرے لیے کہا نا، میں آپ کو ایک بڑی ڈیڈ آنیسٹلی ایک چیز بتاؤں کہ میرا اوپینین انفیکٹ ہے کیا، چلیں جو لوگ آج لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں نا کہ جائیں جی نیب میں جائیں، یہ کر دیں، اپلیکیشن دے دیں، فلانا کر دیں، ٹھیرا کر دیں، اوکے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسا کرنے والا صرف اپنا ستیہ ناش کرے۔ چلیں یہ لکھ کے رکھ لیں آپ بھی میں بھی، ٹھیک ہے نا، یا میرے اس وائس نوٹ کو سنبھال کے رکھ لیجئے گا، آنے والے ٹائم پہ آ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جی آج مجھے دے رہے ہوں گے نا لوگ، باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے کیا کچھ کہہ رہے ہوں گے، یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کل جب لوگ نیب میں چلے گئے، اپلیکیشنز دے دیں، اور خدا نخواستہ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آیا، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت لوگ گالیاں اور بددعائیں کس کو دے رہے ہوں گے؟ صرف ان کو دے رہے ہوں گے جنہوں نے ان کو وہ رستہ دکھایا ہوگا۔ وجہ وہ کہتے ہیں نا کسی بندے کی چوری ہوئی نا، تو اب چوری تو اس بیچارے کی ہو گئی، اب پولیس آ گئی، انہوں نے کہا لکھوا بھائی کی کچھ چوری ہوا، اب وہ بیچارہ میری طرح ماتڑ آدمی سادہ سا بندہ، اب اسے سمجھ کچھ نہ آیا میں ان کو کیا لکھواؤں، وہ کہتا ہے جی وہ سامنے مجھ ویکھی جی، انہوں نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا جی اے چوری ہو گئی، ان کا پاگل ہو گیا، وہ تو سامنے کھڑی ہے، وہ لکھا جڑی چوری ہوئی، ان کا تسی لکھو، تسی کیا نہ لکھواؤ، ان کا اچھا چل اے مجھ چوری ہو گئی، ان کا جی ٹھیک ہے، ان کا جی وہ گاں نظر آ رہی جی، ان کی نظر آئی، ان کے سمجھو اے بھی چوری ہو گئی جی۔ اچھا اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پتہ نہیں کتنا لمبا کوئی ملبہ ڈالنا چاہ رہا، وہ لکھنا انہوں شروع ہو گیا، کرتے کرتے اس نے کہا جی وہ بکری نظر آ رہی ہے، اے بھی چوری ہو گئی، گھر کے جو 3 ٹپے تھے نا، انہوں نے کہا جی اے بھی نوٹ کر لو چوری ہو گیا، ان کا بابا دس تے سی ہویا کی ہے، انہوں نے کہا جی اے تے مینوں نہیں پتا کہ چور کی لے گئے نے، اے یقین ہے کہ ہن تسی آ گئے ہو تے بچدا اے بھی نہیں ہے۔ سر گزارش یہ ہے جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا دیکھیں مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں، مجھے کیا بینیفٹ ہوگا، چلیں
میں کسی بھی شخص کو غلط مشورہ دیتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں مجھے کیا بینیفٹ ہے، چلو بات صرف اتنی سی ہے، جو اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں کوئی بھی شخص کسی سے بات کر سکتا ہے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ کسی کو سیدھا رستہ دکھائیں گے، کوئی انسان کا بچا ہوا، کوئی نسلی ہوا تو آپ کو دعاؤں میں بھی یاد رکھے گا۔ الٹا رستہ دکھانے کے لیے تو 10,000 لوگ بیٹھے ہوئے۔ ڈونٹ یو وری، انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ پاک کرم کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ سیف الرحمن خان نیازی کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اینڈ آئی مین اٹ، انشاءاللہ وہ سرخرو ہوگا۔ تھینک یو۔